بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، NB نیوز کے ساتھ میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ نہ دینے والے ووٹرز اس وقت شدید عطاب کا شکار ہیں، یعنی ان کو سخت انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی اپنی ہی سیاست کی قبر کھودنا شروع کر چکی ہے۔ ضلع گھوٹکی کے ایک صوبائی وزیر نے ووٹ نہ دینے پر اپنے مخالفین کے گاؤں اور دیہاتوں کو جانے والے راستوں پر ٹریکٹر چلوا کے وہ راستے توڑوانا شروع کر دیے ہیں، تو دوسری طرف الیکشن کمیشن کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنے والا ایک معمولی سا وڈیرا ابھی تک قانون کی گرفت سے آزاد ہے۔ وہ صوبائی وزیر کون ہے اور وہ معمولی سا وڈیرا کون ہے، ان دونوں ایشوز کو لے کر آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ضلع گھوٹکی سے تعلق رکھنے والا صوبائی وزیر عبدالباری پتافی اس وقت انتقامی کارروائیوں میں اندھا ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر عبدالباری پتافی اپنے ہی گھر کی یونین کونسل یعنی لال پتافی ہار چکے ہیں، جس کی بنیادی وجہ گاؤں نتھو گبول کے ووٹرز کی طرف سے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینا ہے۔ ناظرین، ووٹ نہ ملنے پر عبدالباری پتافی انتقام میں اندھا ہو کر اس نے سخت احکامات جاری کیے۔ عبدالباری پتافی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انہی کے اپنے منشی خان محمد پتافی نے خود عبدالباری پتافی کا ٹریکٹر لے کر نتھو گبول اور اس کے برابر میں چھوٹے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں جانے والے تمام راستوں پر ٹریکٹر چلا دیا اور تمام راستے اکھاڑ دیے۔ ناظرین، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ چھوٹے دیہاتوں میں یا گاؤں میں چھوٹی سی یا تو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے سے راستے ہوتے ہیں جہاں سے بمشکل ایک گاڑی گزر سکتی ہے، اور وہ راستے بھی وہاں کے مقامی وڈیروں، زمینداروں اور MPA ٹائپ کے جو ہے وہ ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں کے مقامی افراد سے ووٹ لیتے ہیں۔ گو کہ وہ راستے برسوں تک کچے ہی رہتے ہیں، جہاں سے بارشوں کی موسم میں گزرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، باری پتافی صاحب نے جو ہے وہ راستے توڑوا دیے تاکہ ان لوگوں کو سزا دی جا سکے جنہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا۔ وہاں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ باری پتافی نے راستے نہیں توڑوائے بلکہ اپنی ہی سیاست کی قبر کھودوائی ہے، جس میں اس کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ تھپارکر میں ایک شخص نے جو مقامی وڈیرا تھا اس نے ایک پریزائڈنگ آفیسر کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ سچے میں مجبور ہے، چھانے مجبور ہے، پریزائڈنگ آفیسر ہے یا بھڑوا ہے، سلجھانے دو مجھے تو ہم کریں تھا یہ غلط کر رہے ہیں ماما، ہلو یہ غلط کر رہے ہیں، پیچھے چلے جائیں۔ ناظرین، وہ تھپڑ ایک پریزائڈنگ آفیسر کے چہرے پر نہیں تھا بلکہ الیکشن کمیشن کے چہرے پر تھپڑ تھا، جس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن اس پر خود کارروائی کرتا، لیکن افسوس الیکشن کمیشن تو کجا کسی نے بھی اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کی، اور وہ وڈیرا صاحب اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اپنے علاقے میں گھوم رہا ہے۔ ناظرین، یہ وڈیرا بنیادی طور پر ہے کون، اس کا ماضی کیا ہے، آئیے ذرا ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، غلام محمد ولد محمد عرس ایک سابقہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے پاس باورچی تھا، جنہوں نے 16 جنوری 1985 کو انہیں گریڈ 1 میں نائب قاصد کے طور پر بھرتی کروایا، جس کو بعد میں 12 دسمبر 2012 کو گریڈ 9 میں سینئر کلرک کے طور پر ترقی دی گئی، اور اس کے بعد اس نے ترقی کی باقی مراحل بڑی تیزی سے پار کی، اور بعد میں وہ اسٹاف نرس کے طور پر تنخواہ لیتا رہا، اور وہ سینئر کلرک بھی بنا، اور بعد میں جو ہے وہ گریڈ 16 میں
जो है वो अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर काम करने के खसूसी अहकामात हासिल करने में कामयाब हो गया और जिसके बाद थरपारकर का वो बेताज बादशाह बन गया। वो ऐसा बेताज बादशाह बना कि वो एक सरकारी मुलाजिम से वहाँ का वडेरा बन गया। वडेरा बनने के बाद उन्हें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कुर्बत हासिल हुई, जिसके बाद उनके ताल्लुक बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुँचे। और उसके बाद कौन था जो उनके रास्ते रोक सकता? कौन MPA, कौन मिनिस्टर, कौन सेक्रेटरी, कौन ऑफिसर, कोई भी उनके आड़े नहीं आ सकता। और थरपारकर में सिर्फ उन्हीं की बादशाही थी। और गुलाम मोहम्मद ने उस दिन जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया, असल में वो नमक का हक अदा कर रहा था जो पीपुल्स पार्टी का वो खाता रहा। गो के ऐसे शख्स किसी के नमक हलाल हुआ नहीं करते। नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ खुद FIR करवाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सिंध हुकूमत से तो ऐसी तवक्को रखना ही बेकार है। और उसने सिंध हुकूमत की आला ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर साया रहते ही तरक्की की मनाजिल अबूर की और उसके बाद वडेरा बना। तो साईं कहते हैं कि वडेरा तो वडेरा है ना, वडेरा तो वडेरा, साईं का कुत्ता भी वडेरा। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त।